اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مومنین برارا خوارا مادرا، امروز یک مرتبہ باز دی روز سه شنبه که صدای هزاره پروگرام ماید را تمام مومنین را بسیار بسیار خوش آمدید میگم. ما مومنین را که است انشالله موگی که ایقید که است انشالله امروز که از موقتی اگست کویتا که آقای رضا که است، آقا محمد رضا که ام پی است از مجلس وحدت مسلمین، انشالله مونام که است هم دمو که زنام قطعی بر تلفن گپ میزنی و از اونام ما انشالله یک سوالامونی از باره کویتا، از حالات کویتا چیه، چریتر شده ای روز او موقع است انشالله از اون ضرور سوالار پرسان منی او آقا را مبری لاین میگیری او بخیر انشالله وقتی که تازه پروگرام میخواد شروع شنه برای پروگرام که است اول ما یک نوح فارسی که از ناصر آباد امام بارگاه هستن از کویتا انشالله مورم میزنی دیگه انشالله مؤمنینم اگر کسی تلفن کردی باشه یا گوگا پرسان کردی باشه ضرور شاید ما دیگه هاف که است ما انشالله بس تلفن لینا رو واز منی مگر می است که اگر کس تلفن وقتی که میخواد گپ ده هم آواز تلفن خود یا خواسته کنین یا کس از او کمره اگه شما بیرو برین باز دیگه کس تلفن شما را که است برای تلفن شما گپ دین او آواز تلویزیون که است دمنه تلفن نه خب از لاین که است باز کٹ مشه یا که است اونم دیسترب مشه و اینجا که است برای تلویزیون که است روش آوازم نمایه دیگه ما که است انشالله چونکه بس اینا ماه محرم روزم است انشالله دی روزه بس آمدن 40 است مولا امام زمانه پرسه پیش منی اونار تعزیت پیش منی از این روزه از این شبا انشالله خوش نصیب استن او مؤمنا که مولا را یاد منا او وقت خورده این وقت انشالله برای زیارت رفتن در کربلا، در نجف، کاسمین، سامره دیگه دعای از ما برای زنام است انشالله سفرایشن به خطر باشه اما انشالله ضرور برای زنار غیر ما دعا منی او از خاطری که ما پیشنفتم گپ ضرب دی برای یک دختر ریزه که غریب شهید شده بود سحر بتول ما ضرور از آقا که است آقا محمد رضا مزبری زو ضرور پرسانم منی دیگه مو که است علی لاین باخ شاید برای که نوها که است برای نوها در تیار میشه انشالله حال نوها را اول میلگانی از نوها بعد که است انشالله باز مو که است باز انشالله ضرور گپ میزنی باقی از خاطر کویتا ما کس گپ زدنی باشه کس تلفن کردنی باشه اگر حال پرسان کردنی باشه یا گو اول بیتا برای کویتا ضرور شما تلفن کنین تلویزیون شما است شما باین پیش باین ما همیشه میگم گفته رئیستم که باید جوانا پیش باید که هر کس دی پروگرام شامل شنا گپ ده انشالله خالق چوکی علی محرم مات انشالله 40 بخیر تیر شد از 40 بعد انشالله ما یه گویی تر قدم بالنه که انشالله که استمو که است دکترای خور کچن گپ دی ټیچرار گپ دی انجینیرار گپ دی او خاص طور که مو د کویتا که سر تکلیف استی او بچه که است غریبه از ایژوکیشن که است نمیتونه که ایژوکیشن خور پورا بیتونه هر وجه باشه ای تکلیفی ها که تیر کردن از خاطر رزو یا اونا د یونیورسیتی رفتن نمیتونه یا د رای یونیورسیتی بریزنا رفتن تکلیف است از خاطر زمو انشالله که آقا محمد رضا گپ میزنی او انشالله مو ضرور برای تعلیم از گپ میزنی که دیگه پروفسورامو گپ میزنی انشالله د کویتا دیگه چرکی استمام زیاد ضروری که است هر مادر هر پدر میامیر میخواه که اولاد از ما که است تعلیم شی که است ضرور که است او تعلیم یافته شنه یا گوجایش پایش که است ایتر مضبوط شنه که تعلیم داشته باشه که هر جای بوره زندگی خود خوب تیر بتنه دیگه تعلیم خوب چیز است او ما انشالله ضرور بریزیم گپ میزنی از خاطر حالات کویتا ما ضرور گپ میزنی بخیر انشالله که آقا صاحب دیگه علی که است ما انشالله ضرور این علی که است شاید تلفن لینمو که آقا محمد رضا میلاومنی مگر از او پیش که است شاید ما یک نو هم که است د فارسی که است از امام باره ناصر آباد که است د مری آباد انشالله یک نوه از نرمو ضرور میلگانی د فارسی که است انشالله اورم که است شما ضرور گوش کنین او باقی که است همونطور که پیش نفتم ما گوش کردی گپ زدی ما د یک دیگه تلویزیونم از خاطر همزی حاضر گپ میزنم از خاطر کویتا میزنم گپ میزنم که امروز حاضر چرا د کویتا
د تکلیف است مو پاکستانی استی مو رو حق مو میلاو نمیشه که مو د پاکستان مومنی د ملک مومنی دیگه بسیار بسیار افسوس است چیکار کنی که وقتی که چیف جستیس بود اومگای ایج نوتیس نگرفت وقتی که دور زرداری ما دوم د تکلیفا بودی دوم شهدا بسیار زیاد شهیدای خوردی دی او علی که نواز شریف هم د دور ازم که استمو بسیار بسیار تکلیف استی او شهیدا که است چقدر شهیدا شده رهی او به ازی که در راههای زیارتا زائرین که رفتن درای مستونگ بود یا درای مشهد بود درای دالبندین بود چاغی بود اونجا که چقدر شهدا شهید شدن او 10,000 گنجی بود 10,000 تاون استار قیده میشه مهمی که همیشه زدری باید مومن خو یگی تا اتفاق پیدا کنی یگی تا اتحاد پیدا کنی یک رای حل را پیدا کنی مسئله حل را پیدا کنی موگبای خورد بال بیرسانی خو نیست که اگر نواز شریف هم امروز موگا آن مو که ضرور است دهشتگردار که است مو سزا میدی مگر خالی یک گبزدوی زو مگر عمل شی نیه دیگه بهرحال ما انشالله ضرور میخوای که یک جای شده اتحاد کده اتفاق کده برای از چیز امروز گپ دی چرکی امروز هم از خاطر شهدای کویتا از خاطر شهدای ازرگو او از خاطر شهدای پاکستان د کامن هاوس که است امروز هم 5:30 بجه که است اونجی که است که دی ام پی ای که است خیالم چند ام پی ای نا کی ماین کزونا ختم خیالم شاید میتینگ است او ما انشالله ضرور مورم جاگا ما که هر جای رفتم ضرور گپ خور زدم گپ از ما اثر داشته باشه نداشته باشه ما پیغام خور ضرور میرسانم دیگه ما تمام مؤمنین را میتر مگم که یک از چوک ریزه واری که یک دانه آور که وقتی که بریزو آتش جهان کی بود میخواست بنزن که آتش گل کنه یک چوک یک دانه آوشی کرزو خطی و نه گل شده بود او نه گل کده میتنیست مگر او امیر میگفت ما اسے خود خود بندازم که شاید صبح ما سرخروی باشم او اگر از ما که سوال پرسان کرد ما جواب خود داده بهتر مؤمنین ما امیر میگی که اگر امروز ما حق خود ادا کنی اگر ما کوشش کنی مومن خو اتفاق پیدا کنی مومن خو اتحاد پیدا کنی مومن خو یک شده اگر پشت پناهی امو غریبا که تکلیف است اونا امروز که سر کویتا پریشان هستند مشکل هستند بچه خو تعلیم دادن نمیتونه قسپیشن سرمایه نیست دیگه ما اونا را که است ضرور دیات خو بیلی او ما که است ضرور درباره از اونا ضرور یک گپ بزنی بازالی انشالله که است مطرح ما گفتم حالی خیال می شاید تیم نوها شده این نوها ما انشالله ما پرسان مزنا که تیم نوها شده ما ضرور اول نوها را گوش منی از نوها بعد که است باز انشالله ما پروگرام پیش میبریم مؤمنین ایک مرتبہ میں سارے مومنین کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں صدائے ہزارہ میں آج ایک مرتبہ پھر جو مومنین ہمارے پروگرام دیکھنا چاہیں گے ہم ایک فارسی کا نوحہ لگائیں گے پھر ہمارے کوئٹے کا جو لوکل اس وقت ہمارا ایم پی اے ہے کوئٹے کا آغا محمد رضا انشاءاللہ ہم ان سے بھی بات کریں گے کوئٹے کے حالات کے اوپر بھی بات کریں گے اور کوئٹے میں جو زیادتی بھی ہو رہی ہے جو قتل عام ہو رہا ہے جو شہداء کو شہید کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم ضرور بات کریں گے ہم بہت بہت شکر گزار ہیں ہمارے مومنین کا جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں اور ہمیشہ فون کرتے رہتے ہیں اور ایک تسلی دینا بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے تو ہم انشاءاللہ آغا سے بھی بات کریں گے آپ بھی کوشش کریں تھوڑی بہت فارسی سیکھنے کی تو انشاءاللہ اگر آپ فالو کریں گے انشاءاللہ ضرور سیکھنے کا فارسی اتنی فارسی میرے خیال میں آسان زبان ہے اتنی بری نہیں اور اردو سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے تو انشاءاللہ ہم ایک فارسی کا نوحہ لگا رہے ہیں فارسی کے نوحے کے بعد ہم جو ہے انشاءاللہ جو ہمارے ایم پی اے مجلس وحدت المسلمین کوئٹہ کی طرف سے آغا محمد رضا ہم ان سے بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ کوئٹہ کے بارے میں بھی بات کریں گے اور پھر ٹیلی فون لائنیں شاید ہم جو بریک ہوگی اس کے بعد ہم انشاءاللہ ضرور کھولیں گے مومنین جو فون کرنا چاہیں گے بس اپنا ذرا ٹیلی ویژن کا آواز اس وقت ذرا کم کریں اور انشاءاللہ آپ ضرور فون کریں جیسے ہمیشہ فون آتے رہتے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ دعا تو نوحہ ہمارا انشاءاللہ تیار ہے آپ مومنین ضرور نوحہ سنیں اور دعا کریں ان کے لیے بھی مومنین کے لیے بھی کوئٹے کے شہداء کے لیے اور سارے پاکستان میں جو مومنین کو تکلیفیں اور شہداء شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے ہماری دعا التماس دعا خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے بست بزنجیر ستمگار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے بست بزنجیر ستمگار ہائے ہائے ہمراہ آل پیغمبر ہائے ہائے رسید در کوچہ و بازار ہائے ہائے بدن عابد بیمار ہائے ہائے دست بزنجیر ستمگار ہائے ہائے اہل شام
کفار ہائے ہائے رسید در کوچہ و بازار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے روئے مبارک خود را یا رب روئے مبارک خود را یا رب پرداز نور خود کردہ زینب سوزم ہر لحظہ روز و ہر شب سوزم ہر لحظہ روز و ہر شب بیمار کرب و بلا لاچار کرب و بلا یار کرب و بلا کرب و بلا امام درمیان اغیار ہائے ہائے رسید در کوچہ و بازار خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے آخم کا مروا باہ سوزن آخم کا مروا باہ سوزن باشد با قلبم یاد شہیدان گریم از بہر ہر جوانان گریم از بہر ہر جوانان بیمار کرب و بلا لاچار کرب و بلا یار کرب و بلا کرب و بلا من عالم الجفائے بسیار در کوچہ و بازار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے بس کربلا شد قلب شکستہ بس کربلا شد قلب شکستہ پایش و دستر زنجیر و بستہ خطے ستم ہا سجاد گشتہ خطے ستم ہا سجاد گشتہ بیمار کرب و بلا لاچار کرب و بلا یار کرب و بلا کرب و بلا زیان میں کندوار ہائے ہائے رسید در کوچہ و بازار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے ساہر نوشتم من کلام را ساہر نوشتم من کلام را از لفظ خود من درد امام را درد دلش از کربل تا شام را درد دلش از کربل تا شام را بیمار کرب و بلا لاچار کرب و بلا یار کرب و بلا کرب و بلا دنیا کنم بیاد تبدار ہائے ہائے رسید در کوچہ و بازار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے خستہ بدن عابد بیمار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے خستہ بزنجیر ستمگار ہائے ہائے خستہ بزنجیر
مؤمنین یک مرتبه السلام علیکم، خوش آمدید. بس من نو یک زدی برای کویتا علی که است ما ضرور که آقا که است آقا محمد رضا که است ام پی از مجلس وحدت مسلمین در کویتا هستند. ما که زناقتی برای تلفن گپ میزنی تو مؤمنین هم ہمارے کوئٹہ کے جو ایم پی اے ہے مجلس وحدت مسلمین کے آغا محمد رضا، ہم ان سے بھی فون پہ انشاءاللہ بات کریں گے. تو کوئٹہ کے بارے میں آپ نے بھی اگر فون کرنا ہو تو آپ بھی ان سے کویشچن پوچھ سکتے ہیں. آغا السلام علیکم، بسیار بسیار خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسیار تشکر که شما پروگرام دعوت کردین. تشکر از تمام مهمانان که در گوش کنن. بله بسیار بسیار خوش آمدید. ما انشالله شما آقا ضرور بسیار خوب، بسیار مهربانی، شکریه ادا می‌کنیم که شما وقت خورد دادین برای هدایت تی وی و باقی که است. ما می‌خواستیم برای حالات کویتا که است شما یک چند سوال پرسان کنی، چرا که مؤمنین که است این جگه همیشه خاص طور که است مؤمنا که است اعظم نیست، اونا همیشه مور تلفن همیشه از ما علاوه میگره و همیشه ما را میتسلی میده که شما خود خیال نکنید که شما تناستی ما در پشت شما استادین، هر قربانی شما میدین. ما که شما قتی دمو رات دمو لین استاد سی آقا دین تکلیفا رو شما خبر دارین که ما در کویتا ای پس نه 15 سال که است ما چرا اینقدر تکلیفا کشیده رهی مورا شیعه گفته شهید مونه، بسیاری هم گنه مورا ازرا گفته شهید مونه. لیکن اگر شما شاید از این گپ خبر باشین که 1994-95 بود وقتی که حسن موسی را غریب را در کراچی شهید کردن، وقت کس خبر نبود که اینا ازرا اینا شیعه چی، مگر صرف بچه جل موسی گفته او را شیعه گفته او شهید کرده بود. دیگه امروز هم که است مورا شیعه گفته شهید مونن او مورا که است جان مو میگره. بهرحال ان شاء الله برای مو ضرور گپ میزنی، مگر ما یک ضرور بگم که چیزی که ما شیعه استی امروز در تمام پاکستان در تکلیف استی یا مورا شهید کرده رهیه یا علمای ما شهید کرده رهیه. انشالله ما باید من خویگیت اتفاق بیری او ما من خویگی ضروریت اتحاد بیری. باقی من گابی کویتا مجلس وحدت مسلمین را ما همیشه شکریشن ادا کردم که اونا همیشه کویتا هم ده. اگه اونا پشت پناه از مور نمگد پشت از مور ساده نمشد شاید حالت کویتا هم ایتر کی شد که پرایم منسٹر میں یک بار آمد یا وزیر آمد شاید اونام نمیامد دیگه. بهرحال ما قصه قص مختصر منم که صرف امی سال از عاشورا 2 روز پیش یک روز پیش شاید 9 مؤمنین را که است که پس برای سوزی برای کار خو رفته بود غریبار شهید کرده بود. زوبات که است سین محرم که است ای سحره بتوله غریب یک 6 ساله دختر بود، اورم بیدردی اینقدر اورا شهید کرده او لاش زنارم غریب را باردی زنار که است چطور بیدردی پرتو کرده رفتن. آقا میخوایم شما سوال کنم که شما برزیزی که است مور ضرور که است احوال بدین او اگر شما در اردو گپ دین خیال زما بسیار خوب است، چرا که از ما مردم تمام اردو مفهمه دیگه. اگر دیگه مردم که است مؤمنین مورا فون نه اونام اردو فهمیده ان شاء الله ضرور گپ شما را بشنوا. ما بسیار بسیار شکریہ ادا منم. آقا صاحب آپ ہماری کو کوئٹہ کے حالات کے بتاتے. شکریہ. بہت شکریہ آپ سب کا اور ناظرین کا. میں بہت مشہور ہوں کہ وہ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی پورے پاکستان میں شیعہ کشی کے حوالے سے اور دہشت گردی کے حوالے سے، ایک بات میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں فرقہ واریت بالکل نہیں ہو رہی اور یہ یک طرفہ دہشت گرد بن گئے جس میں کہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک سازش کے تحت یک طرفہ طور پہ ہمیں مارا جا رہا ہے جی، یعنی شیعوں کو. پھر کوئٹہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں جس میں آپ نے کہا کہ 1994-93 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، ایک پرومیننٹ شخصیت کو شہید کیا گیا. پھر 1999 سے باقاعدہ طور پر اس کا آغاز کیا گیا اور 15 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے جی. اس میں چاہتے وہ یہ تھے کہ ہمیں تنہا کر دیا جائے اور کسی حد تک وہ کامیاب بھی رہے، لیکن اللہ کے فضل سے مجلس وحدت مسلمین کی صورت میں پروردگار نے ہمیں ایک پلیٹ فارم عطا کیا ہے جس کے ذریعے ہم نے پرامن احتجاج کرتے ہوئے پوری دنیا میں، پہلے تو پاکستان میں پھر پوری دنیا میں ہم نے اپنی آواز پہنچائی. اور سب سے بڑی بات یہاں جو ہوئی اس میں یہ بات تھی کہ سول سوسائٹی جو کہ خاموش تھی اس کو ہم سڑکوں پر لانے میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا. پورے پاکستان کے مومنین نے، پوری دنیا کے مومنین نے. ظاہر ہے یہ ان کا بھی درد ہے، ان کا بھی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں تو اس میں ہمارا درد، ہمارا دکھ سکھ، ہمارا رہنا سہنا سارا مشترک.
اس میں اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا یا انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تو دراصل ہم نے اپنا ساتھ دیا, ہم نے اپنے ہاتھ مضبوط کیے. جی پھر اسی سال کے اوائل میں اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, محرم کے حوالے سے آپ نے 2 واقعات کا ذکر کیا. جس طرح یہ ڈک شوٹنگ اور برڈ شوٹنگ کا سلسلہ جاری ہے کہ سبزی فروشوں کو یا زندگی کے دوسرے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو چن چن کے مارا جاتا ہے. پھر اس کمسن بچی کا کیا خصوص ہے جس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. جب میں اس شہیدہ کے والد سے ملا تو انہوں نے فخری طور پہ یہ بات بتائی کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ یہ جو کہانیاں چل رہی ہیں پریس میں یہ ساری جھوٹی ہیں. ہاں قتل کیا گیا ہے, لیکن قتل ہونے سے پہلے وہ اللہ کے فضل سے اتنی بہادر بچی تھی, وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی کنیز تھی, اور اس نے نہ اپنے اوپر کوئی آنچانے دی اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی عزت پہ کوئی آنچانے دی ہے. قتل ہوئی ہے, وہ شہید ہوئی ہے, الحمدللہ. جی لیکن انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے, پوری ملت کی عزت کی حفاظت کی ہے. ڈاکٹرز نے خاص طور پہ اس چیز کی نشاندہی کی کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. اور چونکہ ان کے والد صاحب کا تعلق ایک خاص محکمے سے ہے تو سارے کا سارا معاملہ اور اسی چھانبین اس ادارے کے ہاتھ میں ہے, اور پولیس اس سلسلے میں ان کو پیچھے ہٹنا پڑا, اور جن لوگوں کی انہوں نے نشاندہی کی ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. میں ان کے اپنی زبان سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جس طرح سے ان کے والد صاحب نے مجھ سے یہ سارا ذکر کیا, اور میرے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ پہلے میں ان کے گھر گیا, پھر واپس جب وہ میرے گھر آئے یہ ساری باتیں وہیں پہ بیٹھ کے ہوئی تھی. جی جی بہت بہت شکریہ آغا صاحب. یہ تو باتیں ٹھیک ہے, لیکن جو یہ سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے کا حل ہمارے کو اس کے بارے میں کچھ بتا دے. نہ صرف کوئٹہ میں دیکھو, جیسے ناصر عباس مولانا کو غریب کو شہید کیا گیا صرف شیعہ کہہ کے, اس کو بھی تو شیعہ کہہ کے شاید عالم دین کہہ کے ان کو شہید کیا. اور کراچی میں, پاکستان میں, لاہور میں اور دوسرے شہروں میں جو ایسے حالات ہیں. کیوں پاکستان میں حالات کیوں ایسے ہیں؟ آج سے جب میں تو ابھی 43 سال ہو گئے اس ملک میں رہ رہا ہوں, پتہ نہیں ہمارے وقت میں تو ایسے حالات نہیں تھے. جلوسیں نکلتی تھی, ہمارے اسکاؤٹ والے جو تھے وہ جلوس کے ساتھ ہوتے تھے, اور ہم ماتمداری رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک صبح تک ماتمداری ہوتی تھی, اور مالی باغ سے جو ہے نچاری آیا جایا کرتے تھے. اور کیوں, کیا کمی, کیا ہم اس کے لیے کوئی راستہ یا حل ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کیسے ڈھونڈیں؟ بالکل اس کا حل بالکل ممکن ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں ہوئی ہے یا ہو رہی ہے. دنیا کے میجر ممالک میں, بڑے بڑے ملکوں میں دہشت گردی کے بدترین واقعات ہوئے, لیکن انہوں نے 3 چیزوں پہ قابو پایا. ایک تو انہوں نے بارڈر سیکیورٹی کو انتہائی سخت اور مضبوط بنایا. پھر انہوں نے منی لانڈرنگ, یعنی پیسہ کہاں سے آتا ہے, کس کو آتا ہے, کس کو جاتا ہے, اس پہ انہوں نے کڑی نگرانی رکھی اپنی. اور پھر سزا اور جزا کا ایک شفاف اور انتہائی منصفانہ عمل کہ کلپٹس کو انہوں نے نہیں بخشا, بھلے اس کے لیے ان کو افغانستان آنا پڑا یا جو بھی کیا, انہوں نے بخشا نہیں. یہ دہشت گردانہ کارروائیاں میڈرڈ میں ہوئی, لندن میں, امریکہ میں, پھر انڈیا میں, ایران میں, لیکن انہوں نے بخشا نہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ سرپرستی ہوتی ہے دہشت گردانہ کارروائیوں کی اور دہشت گردوں کی. میں پھر دہراتا ہوں اپنی بات کہ ان کی باقاعدہ سرپرستی ہو رہی ہے, اس لیے نرشمنٹ کا ان کو موقع ملتا ہے, اور ان کے ٹریننگ کیمپس پر کوئی حملہ نہیں ہوتا, کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوتا. اپنی مرضی سے وہ جب چاہیں جہاں چاہیں پاکستان کے کسی کونے میں اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کے دسترس سے کوئی بھی پاکستان کا کونے نہیں جو محفوظ ہو. جی ایچ کیو پہ انہوں نے حملہ کیا, مہران بیس پر انہوں نے حملہ کیا. بچے, بوڑھے, جوان, لڑکیاں, عورتیں, کوئی بھی ان کے شخص سے محفوظ نہیں ہے. اب جو باتیں میں نے آپ کو بتائی روک تھام کے حوالے سے, جب اسمبلی کا سیشن جاری تھا اور اس میں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب نے تجاویز مانگی تھی, وہ بھی میں نے یہ تینوں باتیں کی. اور ایک اور چیز میں نے کہا کہ آپ جتنے بھی مدارس ہیں پاکستان میں, شیعہ سنی, ان سب
کی مانیٹرنگ کا سلسلہ شروع کریں بغیر کسی تعصب. جی اس میں دیکھیں آپ کا پولیٹیکل ول ہونا چاہیے اور اس میں آپ اپنی ہمدرد نسلوں کو کیا دینا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ بات ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس وقت دو طبقات میں بٹ گئی ہے. ایک سرپرستی کر رہی ہے دہشت گردوں کی یا دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث جو ریاستیں, یا پھر آزاد جمہوریت پسند دنیا. بحیثیت پاکستانی آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں, کن لوگوں کے ساتھ ہیں, کن اقوام کے ساتھ ہیں, کن ریاستوں کے ساتھ ہیں. اگر ہماری یہی روش رہی تو ہم پوری دنیا میں اکیلے رہ جائیں گے. یہ بات سمجھنے کی اشد ضرورت ہے ہمارے ارباب اقتدار کو. ابھی آپ کو شاید معلوم ہو کہ پچھلے دنوں کالعدم تنظیموں پر سے پابندیاں اٹھا لی گئی. یہ تو ایک کالعدم کا نام بیچ میں انہوں نے ڈال دیا تھا کیونکہ کالعدم کبھی نہیں تھی ان کی جماعت. آزادانہ نام بدل کے وہ اپنی کارروائیوں میں مصروف تھے اور کارروائیاں کرتے رہے. اب یہ ایک معمولی سا پردہ کہیں یا ایک شرم جو تھی وہ بھی ہٹا دی گئی ہے. آئندہ وہ اپنے پرانے نام سے جو کارروائیاں کرتے رہیں. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر یہ سلسلہ رکنے میں کبھی بھی نہیں رکے گا. لیکن میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر ان ساری چیزوں کو روکنا ہے تو اقوام عالم میں اگر ہم نے اپنا ایک مقام بنانا ہے تو ہمیں تحقیقی سے غور کرنے کی ضرورت ہے بحیثیت پاکستانی قوم. ہاں صاحب ٹھیک ہے, لیکن قانون کے حوالے سے شاید آپ کے ذہن میں تو ضرور آپ کو پتہ بھی ہوگا, لیکن میرے کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جسٹس چودھری افتخار چودھری کوئٹے میں پیدا ہوئے, کوئٹے میں چھوٹے بڑے ہوئے, کوئٹے میں تعلیم حاصل کی اور کوئٹے سے انہوں نے لا سٹارٹ کر کے پھر آگے گئے جہاں پہ گئے. اور جسٹس جاوید اقبال وہ بھی کوئٹے کے تھے اور وہ بھی کوئٹے میں پیدا ہوئے, کوئٹے میں چھوٹے بڑے ہوئے, وہاں پہ پڑھے لکھے. لیکن میں نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے کبھی ان دہشت گردوں کے بارے میں کوئی یا تو ان کے بارے میں بات کی ہو یا کبھی ان کے بارے میں کوئی انہوں نے کچھ کہا ہو کہ ان کو سو موٹر ایکشن لینے چاہیے. جی میں نے جب سرپرستی کی بات کی تو ہر طرف سے ان کی سرپرستی ہو رہی ہے. دیکھیں ایک خاص سازش کے تحت 79 سے لے کے اب تک اور پھر خصوصاً مشرف کے دور میں جس طرح سے باقاعدہ پلاننگ کے تحت طالبان کو یونائٹ کیا گیا, ان کو دوبارہ سے لا کے متحد کیا گیا, بکھرے ہوئے جو طالبان گروہ تھے ان سب کو لا کے ایک جھنڈے تلے اکٹھا کیا گیا. اور جب اسی پہ بات نہیں بنی, اب موجودہ دور میں داعش بنا کے ان سب کو جو بکھرے ہوئے ہیں ان سب کو لے جا کے داعش کے جھنڈے تلے اکٹھا کر کے انہوں نے پھر اپنی کارروائی کو تیز کرنا ہے مختلف دنیا کے مختلف کونوں میں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ باقاعدہ نام لے کے افتخار چودھری کا اور مختلف دوسرے باب اختیار جو تھے, تو یہ سب اس جرم میں برابر کے قریب تھے اور ہیں. اور یہ کسی ایک خاص شخص یا کسی خاص تنظیم کا نام نہیں. ایک جب کبھی ہم طالبانائزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل فنومینا ہے. اس میں صرف کوئی ایک ادارہ یا کوئی ایک شخص یا چند اشخاص یا ایک گروہ ملوث نہیں ہے. اس میں باقاعدہ عالمی سطح پر یہ سازش کے تانے بانے بنے گئے. ہاں بدقسمتی سے فرٹائل زمین ان کو ہماری سرزمین پر یعنی پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر ان کو دستیاب ہے جہاں یہ اپنی ٹریننگ لیتے ہیں. سرپرستی ہر طرف سے ہو رہی ہے ان کی. یہ بات آپ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی ایک خاص شخص ہے یا کوئی خاص گروہ نہیں. اس میں ہماری سیاسی شخصیات بھی شامل ہیں, اس میں ہمارے ریٹائرڈ جرنیل بھی شامل ہیں, اس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں جنہوں نے ساری زندگی حرام کی کمائی پائی ہے لیکن اب جا کے ان کو وہ سارے اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے. تو آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح سے وہ جا کے میں کمنٹ کر رہے ہیں اور تلافی کرنا چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی اس شکل میں اور مزید گناہ کے گناہ کیے جا رہے ہیں. اکثر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن 2 دن کی بات ہے, کوئی ٹی وی کا پروگرام ہو رہا تھا جو پاکستان کا لوکل ٹی وی تھا. میں وہاں پہ گیا, وہاں کے اینکر سے اس کے اینکر سے میں نے یہ سوال کیا, میں نے کہا آپ میرے کو یہ بتائیں کہ دیکھیں آپ سلمان تاثیر کی بات لے لیں, وہ گورنر پنجاب تھا, وہ پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق تھا, اس کے بیٹے کو اس کو
کیسے بے دردی سے قتل کیا گیا. میں نے کہا جس دن سلمان تاثیر کو قتل کیا گیا اس کو قاتل کا دیکھا گیا اور اس کا قاتل نے کہا ہاں میں نے مارا ہے, اور آج اس کے قاتل کو جب عدالت میں پیش کرنے کے لے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ 300-400 لوگ اور بھی چلے جاتے ہیں اور وہ نعرے لگاتے ہیں. کبھی سزا نہیں ہوتا. اگر اس کو سزا ہوتا آپ کے خیال میں تو کہتا ہوں پاکستان میں شاید یہ اتنی دہشت گردی کو پروموٹ بھی نہیں ہوتی, یہ اتنا ان کو پیچھے لوگ کڑے بھی نہ ہوتے. شروع سے دیکھیں میں نے کہا کہ 3 چیزوں پر انہوں نے کنٹرول کیا, دوسرے دنیا کے ممالک جتنے بھی ہیں اس میں سزا و جزا کا میں نے ذکر کیا تھا, اور پھر اب میں نے سرپرستی کی بات کی. یہی تو ہے سرپرستی. اور سرپرستی کسے کہتے ہیں کہ ایک مجرم کے ساتھ, ملزم نہیں مجرم, وہ خود ببانگ دوغل کہتا ہے کہ سارا میں نے کیا, وہ جاتا ہے اور اس کے ساتھ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ 200-300 لوگوں کا ٹولہ. کس چیز کی نشاندہی ہو رہی ہے یہ؟ میں, آپ یا کوئی بھی مظلوم پاکستانی جتنے بھی ہیں 20 کروڑ پاکستانی عوام, کیا وہ سوچ بھی سکتے ہیں اس طرح کی کارروائیاں کرنے کے بارے میں؟ ان کی سرپرستی ہو رہی ہے, نہ ان کو گرفتاری, ان کی کوئی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے, نہ ان کو کوئی سزا ہوتی ہے. تو دھڑلے سے ہی اپنا کام جاری رکھے ہوں نا. تو دیکھیں بات تو انصاف کی ہے نا. اگر اللہ نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کو قتل کے بدلے اس کو سزا ہونی چاہیے. تو کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے برابر ہے, یا ایک انسان کا جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے قابل برابر ہے. تو یہ ہے کہ ایک تو اس کو قتل کیا گیا, پھر اس کے بیٹے کو اغوا کیا گیا. آج کیا چل رہا ہے لیکن حکومت کچھ نہ بتا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ گورنمنٹ اس کی اپنی تھی وہ ختم ہو گئی. آج جو ہے نواز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے. ابھی پرسوں ترسوں میں نے سنا کہ رائے ونڈ سے 10 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ میں نے یہ سنے تھے. تو اس میں ان کو اتنا زیادہ پتہ نہیں کیسے یہ مل رہا ہے کہ یہ آرام سے گھوم پھر رہے ہیں اور جو عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں سنا کسی کو کوئی سزا ہوا ہو. پرائم منسٹر پاکستان نواز شریف جب گئے تھے یہاں کوئٹہ میں, تو وہاں گورنر ہاؤس میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. وہاں میں نے شدومت کے ساتھ یہ ساری باتیں سامنے رکھی تھی کہ کیا ایسی مجبوری ہے کہ آپ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے سے کترا رہے ہیں, بلکہ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے ہیں, محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ. اور مشرف آپ کہتے ہیں, میں نے نواز شریف کو کہا کہ بقول آپ کہ آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ان پر مقدمہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, انہوں نے آئین کی ایک شق کو توڑا. اب یہ سارے طالبان اور اس طرح کے گروہ جتنے بھی ہیں وہ آپ کے آئین کو نہیں مانتے, وہ بالکل آپ کو نہیں مانتے, وہ قائد اعظم کو نہیں مانتے, سب جھنڈے کی وہ بے حرمتی کرتے ہیں, پاک افواج کے ساتھ ان کی لڑائی ہے. تو کیا ایسی مجبوری ہے آپ کی بحیثیت پرائم منسٹر کے, اور آپ کا اپنا دعویٰ ہے کہ ہماری مینڈیٹ لے کے آئیں, اس کے باوجود آپ ان کو اپنا پل ڈاؤن کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں, بلکہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات پر تلے ہوئے ہیں؟ تو وہ جواب نہیں دے سکتے اس بات کو. وہ تو ٹھیک ہے بات, ہم ذرا بات کو ابھی تھوڑا کچھ کم کر کے, لیکن جو شہادتیں ہوئی, جو لوگ غریب لوگ بزنس والے تھے, جاب والے تھے, جن کو کئی کو شہید کیا گیا, پولیس میں تھے, سول سرونٹ میں تھے, زائرین تھے, ان کے بچوں, ان کے تعلیم کا بھی دیکھیں. ہمارے جو ہم جب پڑھتے تھے, ہم جب کوئٹے میں ہوتے تھے تعلیم حاصل, ہمارے کو سریاب جانا پڑتا تھا, ڈگری کالج جانا پڑتا. آج تو کوئی جا نہیں سکتا اس ایریے تک, کیا شہر تک بھی کوئی نہیں جا سکتا. یہ جو ہمارے کو تعلیم میں جو نقصان بہت اتنا پڑ رہا ہے, ہماری لٹریسی شاید 80-85% کی تھی, آج جو ہے گر کے وہ کیا ہو رہا ہے. یہ بچے جو تعلیم سے رہ رہے ہیں, یہ کدھر کا انصاف ہے, یا ان کے ساتھ کیا انصاف ہوگا, اس کے بارے میں ضرور کچھ بتائیں. میرے کو تو بہت فکر ہے کہ ہر ماں ہر باپ یہی چاہتا ہے کہ میرے بچے کو تعلیم ملے, میرا بچہ کہیں پہ پہنچ جائے. میں نے یہ وہ اینکر سے بھی پوچھا تھا اس ٹیلی ویژن پہ بھی, میں نے کہا ان غریبوں کا کیا ہوگا, کیونکہ انسان کو 2 چیز بہت زیادہ عزیز ہے, یا دولت یا جان. وہ کوئٹے میں ہمارے ہزارہ کمیونٹی کا جان بھی جا رہا ہے, دولت بھی جا رہا ہے, بزنسیں گئے, کام گئے, جاب گئے. ابھی یہ جو غریب چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہو رہے ہیں, یہ تعلیم کے لیے آگے تعلیم پہ بھی نہیں جا سکتا ہے. ان کے تعلیم کا کیا ہوگا, اس کے بارے میں ذرا کچھ بتا دیں ضرور. دیکھیں, جہاں تک تعلیم کی آپ نے بات کی, صرف میں نے ہر جگہ ہر فورم پہ یہ بات کہی ہے کہ اسیسینیشن کئی طریقوں سے ہماری جاری ہے. قتل کے حوالے سے, شہید کرنے کے حوالے سے جانی نقصان ہم اٹھا رہے ہیں, مالی نقصان ہم اٹھا رہے ہیں, تعلیم کے دروازے ہمارے اوپر بند, جابس, بزنس, یہ سارا ہمارے اوپر بند کر دیا گیا اور ہمیں لے جا کے کنفائن کر دیا گیا ایک کونے میں.
جی اب ہماری یہی کوشش ہے کہ جس طرح سے وہ ہمیں تنہا کی سازشیں کر رہے ہیں، ہم پاکستان بھر کے مومنین کے ساتھ، دنیا بھر کے مومنین کے ساتھ اپنے روابط بڑھائیں، سول سوسائٹی کے ساتھ اپنے روابط بڑھائیں، اور اپنے اہل سنت بھائیوں کے ساتھ ہمارے رابطے پہلے سے مستحکم اور مضبوط تھے. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ خواریت بالکل بھی نہیں ہے. ان کے ساتھ ہمارے تعلقات دیرینہ تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. ان کی یہ سازشیں مزید کامیاب نہیں ہوں گی. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 4 سالوں سے ہماری جو کوششیں تھی وہ الحمدللہ رنگ لے رہی ہیں، اور اب پاکستان کی اکثریت ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا کے وہ ہر قدم سے قدم ملا کے ہمارے چلنے کو تیار ہیں. تعلیم کی آپ نے بات کی، دیکھیں جب تک پورے ملک میں امن نہیں ہوگا، نہ تو آپ تعلیمی ترقی کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، نہ اقتصادی ترقی کے بارے میں. جہاں تک بحیثیت ایک نمائندے کے میری ذمہ داریاں بنتی تھی، بلوچستان یونیورسٹی کا ایک سب کیمپس اپنے علاقے میں شروع کیا ہے. اس پہ کام انشاءاللہ انتہائی تیزی سے اس پہ کام جاری ہے. اور اس کے علاوہ ہماری بہتری یہ کوشش ہے کہ ماسٹرز لیول کی کلاسز ہمارے اپنے علاقے میں ہوں اور بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں جاری رہیں. جہاں تک کنفائنمنٹ کی بات ہے، جہاں تک محدودیت کی بات ہے کہ ایم ایل اے جا کے محدود کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کے نام پر، یہ تو کسی کے لیے بھی یہ قابل قبول نہیں، نہ میرے لیے، نہ کسی بھی ہوش مند پاکستانی کے لیے. کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ قید و بند کی جس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں کوئی بھی پاکستانی اس طرح کی زندگی گزارے، اور جو دہشت گرد ہے وہ دلدلاتے پھرے. تعلیمی حوالے سے تعلیم کے دروازے انہوں نے بند کرنے کی سازش کی، لیکن شکر پروردگار کا کہ ہم نے ان کی اس سازش کو ناکام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تھوڑا وقت لگے گا، یونیورسٹی انشاءاللہ بن جائے گی وہاں پر، اور تعلیمی سلسلے دوبارہ سے شروع ہوں گے. جی اچھا صاحب، آغا صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی. تو آپ نے ہمارے کو اتنی انفارمیشن دیا. لیکن آغا صاحب خدا صلی ابھی ہیں آغا صاحب لائن پہ؟ اچھا آغا اگر بڑے لائن استی دیگه باید ما کستا منه خوم یک قرار ایتر پیدا کنیم یک کویتا منیز مو منه خود مو یک اتحاد باشه، یک اتفاق باشه، یک جای شده کارا را پیش ببری. این غریبا که د تکلیف است امروز ما این چشتم خانه خو نان گرمایا چای ما آو ما هر چیز ما تیار چی، مگر اونا رو باید همیشه دیاد خود خوبیلی دیگه بریزیم ضرور شما یک چوت مختصر گپ دیم. انجما یک گپ بگم بله ضرور. برای وحدت یقین داره جهان مو کدی دیگر نفرای قدر د تیزی پیشرفت منی درو که د زنا قاطی یک جای میخایی کی باشه. بله بله. ما دبلو ریکارد اینالی یعنی گبرمگم که در هر موقع د منی معاشره مو هر نفر کی بوده و هر طبقه کی بوده و از هر پولیٹیکل پارٹی یا از هر پارٹی کی اونا تعلق شی بوده. شکر پروردگار که د زنا رابطه ایشته. ها از دیگر طرف اگر مولا صحیح ریسپانس ملاو نشده او را ما گفته نمیتونم، لیکن در هر موقع در هر جای که ضرورت بوده ما دست دوستی طرفی هر کس بڑاو کده و همیشه دست دوستی مو بڑاو منی خاطر ازی که امی ملت مظلوم که برش درو ظلم شده رهیه امینا را امزی کیفیت بدر کدو، امزی نفسیاتی اثر بدر کدو یکو مثبت کار اگر از مو شده میتنه کنی تمامو یک دست شده. تو که بعضی نفرها شاید دایی خیال است که ام پی ایشپ بسیار یک کلان هدف و بس اینمی آخری جنگ بود یا یک آخری معرکه بود. ایتر نیه سلسله ای امیتر چلیده مورد. بله بله 5 سال هستد یکنیم سال چی یا پاکم 2 سال که آلردی تیر شده. یه اینمی سلسله جاری بمونه. اگر امروز ما به جای محبت نفرت کشت کردی و دونمو را دیرام منی. بله 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 بله. معاشره خورا مردم خورا نه تقسیم در تقسیم کنی خدا نخواسته که سبا امی ٹکڑا زور جم کدو ناخونای خود منتقل شونه. وہ باید پیغام محبت همو تر کی برو میدی همو تر درونی مرد سیاسته دمنه معاشره خود دمنه سماج خود مردم را تمام یک جای کنی در یک پلیٹفارم. ٹھیک ہے نظریاتی طور پہ ہر کس الگ الگ شدہ میتنا، لیکن اونا کی وقت کی ما مور شہید منا مور مزن کاروبار مور بند منا وہ قطع نہیں پرسان نہ مر تو تعلق تو اسکدم گروہ اسکدم طبقہ نہ اونا شیعہ گفتہ زدہ رہی ہے. وہ باید ایک دستنی وہ باید ایک جای شنی
صاحب امیر ما بخدا اینیا که ما ایر بگم شما مجلس وحدت مسلمین ما زیاد خبرم نیستم پالیتیکس کوئی چرا او نه از پالیتیکس و چیز خبرم دارم مگر ما آقای شهیدی را آقای ناصر عباس ما قدر شکریش ادا منم که احسان زبریز موست بر قوم حاضر است که مورد تکلیفا بودی اونا د برف ممات د یخی ممات همیشه پشت از مو استاده شد او پشت از مور گرفته خلاف گورنمنت چقدر گبازه ده اونا را همیشه تا امروز هم گب زده رਹੀه او امروز در لندن در پارلیمنت هاوس این وقت هم که است مؤمنین که است نه از طرف حضره از طرف مؤمنین اونا در پارلیمنت هاوس که است امروز اونا میتینگ گرفته این حال شاید یک دو گھنٹه بعد ما ان شاء الله اونجا بودی هم اینجی شما را بگم که وقتی هم اولنا دھرنا شروع شد که همین تمام دلیل کامیابی یک بنیاد جوړ شد برای همین کامیابی ایمو بله بله اولنا دھرنا را خون شهدا کامیاب کرد و استقامتی خوارا و مادام اونا اقدر کدی دیترمینیشن اقدر کدی استقامت اونجی ششتا بودن که واقعا تمام مجبور بودن که از خانه بدر شاباش بله بله باید سلام علیکم مادرای خدا و هر اون نفری که دونون استقامت نشان دادن بله و اینا دی برای ما سرفخری و سربلندی در هر سری پاکستان کی مامورم اونا امیر موقع که شما پورا شیعه پاکستان را یک تحرک دادین یک سمت دادین شما تمام شیعه دنیا را بیدار کردین و یک تحرک دادین و ما را سمت دادین برای ما تشکر بسیار زیاد آقا صاحب امیر خود در پیشم گفتم که اینجا هم که مؤمنین که ارغیت فون نه اونا امیر موقع که ما آل خبر داره که واقعی اصل شیء چیسته که وقتی ما تکلیفای شما دین شما خود خیال نکنین که شما تناستی ما شاید علی کمزر تلفن لاینم باز کنی آقا صاحب بسیار بسیار مهربانی بسیار خانه آباد ان شاء الله باز ما شما تایم میخوایی هر وقت بشه بسیار مهربانی خانه آباد التماس دعا او ما بریزو مومنا که تکلیف است باید یک راه پیدا کنی آقا اونا که از ایژوکیشن منده یا اونا که تکلیف است امروز آدم نداره بزنس رفت کاروبارایش رفت اونا را یگو ایتر راه پیدا کنی که ما هر چی مدد میتونی از اینجی د اونجی هر سر دنیا ما باید اونار دیات قبلی او ما باید نگی که ما صرف حاضر کویت استی ما تمام از ما یک استی او شهدا که د تمام پاکستان د تکلیف است ما که زناقتی تکلیف استی بسیار مهربانی خانه آباد مومنین بسیار بسیار مهربانی شما آقا صاحب گوش مکدی آقا صاحب ہمارے سے فون پہ بات کر رہے ہیں ابھی ہم ٹیلی فون لائن بھی کھول رہے ہیں تو ٹیلی فون پہ جو بات کرنا چاہے وہ انشاءاللہ ہمارے کو ضرور فون کرے آقا صاحب نے جو باتیں کی آقا صاحب کی باتوں کے بارے میں بات کرے ایک کال آ گیا السلام علیکم خوش آمدید وعلیکم السلام طیب بھائی مقصود سے بات کر رہا ہوں واٹفورڈ جی شاہ صاحب خوش آمدید ہم نے آغا صاحب کی بات سنی ہے رئیس امرہ شہید کا ایک شعر ہے دار ہے آتش کدہ نمرود کا عزم و ایمان خلیلی چاہیے ڈھیر ہیں چاروں طرف بارود کے صرف ایک ماچس کی تیلی چاہیے جی اس آتش کدہ میں ہم اس ابابیل کی طرح پانی کا قطرہ قطرہ اپنی چونچ میں لا کر ڈال رہے ہیں دیکھیے کراچی میں بوری بند لاشیں پنڈی میں 2 روز قبل اغوا ہونے والے بچے پھر گولیاں مار دی گئی ان کو مجرم قوتیں پتہ خور دادا گیری قبضہ گروپ ہی مندروں چرچوں ایم جیوں کی عبادت گاہوں اور شیعوں کی بستیوں میں حملہ کرتے ہیں جی جی اور ان کو ان جگہوں پر قبضہ کرتے ہیں یہ قبضہ گروپ ہے آپ آج سے 10 سال پہلے جو عیسائیوں کے چرچ جلے تھے آپ ان کی تحقیق کر لیں آج ان پہ کون قابض ہے ایم جیوں پہ جو ان کا قافیہ تنگ کیا گیا اور وہاں کون آباد ہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ افغان صدر سے خوشگوش حملہ ہونے پر پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب افسوس کرتے اظہار کرتے ہیں جی لیکن انہیں پاکستان میں ایسے واقعات پہ کبھی توفیق نہیں ہوئی صدارتی وزارتی آمریت کے ساتھ ساتھ دہشت گردی بھی ایک طریقہ سیاست ہی ہے جی پولیس ایف آئی آر کاٹتی ہی نہیں اور اگر کاٹتی ہے تو سکم کرتی ہے اور کتمان حق کرتی ہے جج اپنے بچوں کے اغوا کے ڈر کے خوف کے ڈر سے اور اپنی جانوں کے ڈر سے اور ذاتی حملوں کے ڈر سے ثبوت ناکافی ہونے کی بنا پر کلپریٹس کو بری کر دیتے ہیں. جی شاہ صاحب بہت شکریہ آپ اور نے بڑی حکومت بات خوش ہے کہ ہماری سیاست چل رہی ہے. جی جی گواہ تم کو کہ راستہ کاٹ رہا ہے یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہی ہے. جی جی آج لارڈ میں اسی پر ایک بات ہو رہی ہے وہاں میٹنگ ہے اور مومنین کو وہاں جانا چاہیے. ضرور پاکستان بڑے مخدوش ہیں. بہت شکریہ شاہ صاحب اگر بڑی داعش مہربانی. صرف وزیرستان میں ہی ہیں تو ضرب عضب اتنی دیر سے کیوں شروع ہوئی ہے؟ اگر یہ پاکستان کی خود ساختہ دینی جماعتیں جو ان کی حمایت کرتی ہیں
کیا یہ جماعتیں اپنی ممدوع دہشت گرد تنظیموں کی کھلی ایڈوکیٹنگ کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری بھی قبول کرتی ہیں؟ شاہ صاحب بڑی شکریہ، بڑی باتیں کی آپ نے بہت زیادہ. انشاءاللہ ہم ضرور آج جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس میں. شاہ صاحب موری نال ٹیلیفون کرا ایک دیگا کس ٹیلیفون نہ شاید میں یک یا دو ٹیلیفون دیگا گرفتہ بیتنی چرکی بس ٹائم از خلاص مشا. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے جو باتیں کی بڑی مہربانی. آپ نے ہمارے حافظ صاحب کی بھی باتیں سنی، کوئٹہ کے حالات کے بارے میں بھی آپ نے باتیں سنی کہ کوئٹہ کے حالات جیسے جس طرف ایسے جڑ رہا ہے تو دہشت گردی پورے پاکستان میں جو بکھری ہوئی ہے، اور وہ اس کے پیچھے ہم اپنے فوج کو جو ہے ہم شاباش دیتے ہیں پاکستانی فوج کو کہ وہ جیسے آج. لیکن افسوس کی بات، دکھ کی بات یہی ہے کہ دیکھیں ایک کال اور آیا، ہم ایک کال لے لیں گے ضرور. السلام علیکم، خوش آمدید. وعلیکم السلام. بسیار خوش آمدید، بسیار خوش آمدید. ضرور گپ دیں پہلے. خو آقا رضا جان امور بسیار خوب گفت که چیزا جرنه کسته خون شهدا کامیاب کرد. بله 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 بله. بس هر کس که است بچه شهید هم نمشنه و اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جو شہید ہوتے ہیں. بالکل ضرور. جی 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 خدا حافظ. بسیار مهربانی. خانه آباد آقای خادم صاحب فوت کردن از سویتزرلند. بسیار مهربانی آقای خادم صاحب خانه آباد. دیگه اگر ما یه بس آخری شاید یک دی دو کال دیگه گرفته بیتنی مؤمنین ضرور شما تلفن کنین او آقا صاحب که گپ زدن آقا رضا ما انشالله ضرور که است برای دیگه پروگرام که شد بخیر انشالله برای زوم گپ میزنی دیگه همونطور که ما علی گپ زده ری بدی درباره امروز که است در پارلیمنت هاوس که است تقریبا 5 بجے شب ایک کال اور آیا. السلام علیکم، خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. جی مولانا صاحب آپ. چنگیزی صاحب میں ملک یعقوب کر رہا ہوں. السلام علیکم، خوش آمدید. جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو ایام اعزا کی تعزیت ہو، امام زمانہ جی ضرور سے بھی آپ کی طرف سے آپ کی وساطت سے تعزیت ہے. اصل میں بات یہ میں نے آغا صاحب کی باتیں سنی، آپ کی بھی باتیں سنی. شکریہ، بڑی مہربانی. بات صرف یہ ہے کہ جس قوم کے افراد میں تنظیم نہیں ہے وہ قوم کبھی لائق کی تعظیم نہیں ہے. بالکل بالکل. میری علماء شیعہ سے اکابرین شیعہ سے گزارش ہے کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہے کہ ہماری تعداد 5 کروڑ کے قریب ہے یا 4 کروڑ کے قریب ہے جی تو ہم اندازہ لگائیں کہ ہمارے دینی مدارس کتنے ہیں. اور جہاں تک حکومت کے قوانین کا تعلق ہے، قرآن کے حکم میں ہے کہ موت کا بدلہ موت ہے، جی قتل کا بدلہ قتل ہے. جی کتنے عرصے سے پھانسی کی سزا معطل ہے. کسی علماء نے آج تک احتجاج کیا ہے، ہمارے شیعہ کابرین کے علماء نے احتجاج کیا کہ یہ قرآن کے حکم کی حکم عدولی ہے، یہ تعریف قرآن ہے، یہ تعریف الدین ہے. بات صرف یہ ہے کہ جب تک ہم مل کر نہیں بیٹھیں گے جی اور سوچیں گے نہیں احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی راکیے کی ٹھوکر لگی ہوئی. ابھی آپ تعلیم کا ذکر کر رہے تھے چنگیزی صاحب، بھائی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب تک ہم خود اپنی تعلیم کا انتظام خود نہیں کریں گے، اپنی حفاظت کا انتظام خود نہیں کریں گے. 1400 سال سے حکومت یزید کا تسلسل ہے، بنی امیہ کا تسلسل ہے. کسی حکومت سے ہمیں کبھی امان نہیں ملی، کبھی مدد نہیں ملی. بالکل اور یہ بھی حکومت یزید کی تسلسل ہے. اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو یہ سپاہ صحابہ کی بانی شریف برادران ہے، لشکر جنگی کی بانی یہی ہے. اور آپ افتخار چودھری کا ذکر کر رہے تھے، وہ بھی لائل فیصل آباد کا رہنے والا ہے، اور رانا ثناء اللہ کا کزن ہے، وہ بھی سپاہ صحابہ اور لشکر جنگی کا مربی ہے. جی آپ ان سے توقع بالکل نہ کریں. اگر آپ قوم کی اصلاح چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ساری تنظیمیں مل بیٹھیں اور سوچیں کہ اپنی تعلیم کا انتظام الگ کریں، اپنے مدارس اور کھولیں تاکہ ہماری قوم میں یکجہتی اتفاق پیدا ہو. جب تک ایک بینر کے نیچے نہیں آئیں گے، یہ ماں و شما کی تمیز ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک قوم اسی طرح پستی رہے گی اور مار کھاتی رہے گی. بالکل. میری دعا ہے مجھ سمیت ہم میں وہ بصارت اور بصیرت پیدا ہو کہ ہم اکٹھے ہوں اور مل بیٹھے سوچیں. ہزارہ قوم اپنے مدارس، اسکول، کالج، یونیورسٹی الگ بنا سکتے ہیں، اور اگر ہزارہ قوم ایک یکجا ہو کر تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اگر یکجا ہو جائے تو انشاءاللہ پاکستان کے شیعوں کی تقدیر بدل سکتی ہے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب میں وہ بصارت اور بصیرت عطا فرمائے کہ ہم اپنے شہداء کے بدلہ لینے کے لیے اکٹھے بیٹھے اور سوچیں کہ ہم اس قتلوات کو کیسے روک سکتے ہیں. جب تک ہم خود مضبوط نہیں ہوں گے. بالکل بالکل. مولا علی مرتضیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہو. ہمیں تیار ہونا چاہیے
اور صحیح طور پر ملک کو نکلیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. بہت بہت مولانا ملک یعقوب صاحب، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ ہمیشہ درد دل رکھتے ہیں ہزارہ کے لیے، کوئٹہ کے ہزارہ کے لیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ اتحاد ہو، اتفاق ہو. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کرسچن کو بھی ان کو لوگوں کو شہید کیا جائے یا مارا جائے. ایک کال اور آگے، شاید یہ ہمارا آخری کال ہو، ہم لے لیں. السلام علیکم، خوش آمدید. وعلیکم السلام طیب بھائی، علی مدد. وہ مولا علی مدد جی، خوش آمدید. جی ماشاءاللہ طیب بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. ملک یعقوب صاحب نے جو باتیں کی میں اس کی پوری تائید کرتا ہوں. طیب بھائی جی آپ کی قوم کو کروڑوں سلام ہو. بہت سے شہداء آپ کی قوم نے قربان کیے، بہت سی ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے. لیکن میری ایک گزارش ہے طیب بھائی، پوری دنیا کے شیعوں کے لیے اور خاص طور پہ ملک پاکستان کے پنجاب کے جتنے بھی شیعہ حضرات تھے، علماء کرام کے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ دست بازو کھڑے ہو جائیں. اور جو یعقوب صاحب نے بات کی ہے نا بدلہ لینے کی، یہ قرآن کا حکم ہے. طیب بھائی اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو اسی طرح ہم بچوں کی، پچھلے دنوں میں آپ دیکھیں کہ آپ کے کمیونٹی کی ایک 5 سالہ بچی کا گلا کاٹ کے روڈ پہ پھینک دیا گیا. تو یہ باتیں بہت دل دکھا دینے والی باتیں ہیں طیب بھائی، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے. اگر ہمارے لوگوں نے، ہمارے علماء کرام نے بھی اگر مظلوم کا ساتھ نہ دیا تو کل یہ امام زمانہ کے مجرم ہوں گے. طیب بھائی میری یہ گزارش ہے کہ پوری دنیا کے شیعہ مسلمان اور خاص طور کے پاکستان کے، پنجاب کے اور جتنے بھی علاقوں کے وہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان کا ساتھ دیں بھرپور طریقے سے. علماء کرام بھی اور عزاداران امام حسین علیہ السلام دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ جی. علی مدد. اشتیاق بھائی، مولا علی مدد، بہت بہت شکریہ. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. آپ ہمیشہ اتنے درد دل رکھ کے آپ ہزارہ کمیونٹی کے بارے میں آپ اتنے باتیں کرتے ہیں. ہاں میں تو شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ کو کیا جواب دوں. آپ کا دل اتنا درد کرتا ہے. ہمارے پاس بس 2-1 منٹ باقی ہے. انشاءاللہ ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں مومنین کا. اور جو آپ فون کرتے ہیں، میں نے فارسی میں بھی آغا صاحب سے بھی یہی کہا کہ ہمارے جو مومنین ہیں ہمیشہ فون کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جیسے آپ نے کہا، مولانا ملک یعقوب صاحب نے کہا، اور سارے مومنین ہمیشہ کہتے رہتے ہیں. ہاں ہم ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم، جیسے مولانا صاحب نے کہا، ہم اپنے آپ میں اتفاق، اتحاد اور یکجہتی پیدا کریں، انشاءاللہ ہماری کو کوشش کو آگے بڑھانی چاہیے. تو یہی چیز میں نے ہمارے آغا رضا صاحب سے بھی بات کی. ان کو اپنے پاکستان میں دوسرے بھی جن کے کولیگز ہیں یا جو بھی ایم پی ایز ہیں مومنین میں اور جو اہل سنت والے ہیں، وہ بھی سفر کر رہے ہیں. دیکھو کرسچنوں کا ہم تو چاہتے ہیں کہ جو قادیانی ہے، جو کرسچن ہے، جو غیر شیعہ ہے، ان کو بھی کیوں تکلیف پہنچے. یہ پاکستان کو قائد اعظم نے بنایا. محمد علی لیاقت علی جناح ان کے ساتھ تھے. راجہ محمود آباد سے سب کا تعلق اہل تشیع سے تھا. سب کے خرچے انہوں نے کیے. ہم پھر بھی آج نہیں کہتے کہ یہ شیعوں کا ملک ہے، لیکن کبھی کبھی دکھ تو بہت ہوتا ہے سننے کو بھی. جب یہ سنتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم میجارٹی میں، تو میجارٹی تو ہمیشہ اطاعتی نہیں ہوتی ہے. ایسے بات نہیں کرنی چاہیے، ایسے بات نہیں ہونی چاہیے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم مولا حسین کے ماننے والے ضرور ہیں. اگر کوئی یہ سمجھ کے بات کرے کہ ہم شاید شیعت کو ختم کریں تو یہ بڑا مشکل ہے. لیکن ہم پھر بھی دعائیں کرتے ہیں ان مومنین کے لیے جو پاکستان میں بغیر کسی جرم کے اور صرف اس نام پہ کہ وہ علی کے ماننے والے ہیں یا مولا حسین کے ماننے والے ہیں، کوئٹہ میں ہزارہ قبیلہ کے، جو ان کے لیے ہماری دعائیں اور ہم سارے مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور آپ جو مومنین نے آج ہمارے کو فون کیا ہے، آغا صاحب نے، ہم سب کے شکر گزار ہیں. ہم اجازت چاہتے ہیں آج کے اس پروگرام سے. ہماری دعائیں سارے مومنین کے لیے. فی الحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.